بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم کنز الدقائق حصہ دوم سبق نمبر 109 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم کتاب الوکالہ باب الوکالۃ بالخصومۃ والقبض سے متعلق پڑھیں گے۔ آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم وکالت بالخصومت سے متعلق ایک مسئلہ پڑھیں گے کہ اگر وکالت بالخصومت میں وکیل موکل کے خلاف کسی بات کا اقرار کرے تو یہ اقرار موکل کے خلاف قابل قبول ہوگا یا نہیں، تو اس سے متعلق پڑھیں گے، اور اس کے بعد پھر وکیل بالقبض سے متعلق 5 مسائل مصنف علیہ الرحمہ ذکر کریں گے۔ اس سے متعلق انشاءاللہ تفصیلاً آج کے سبق میں پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، تو آتے ہیں کتاب کی طرف۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں: وَلَوْ أَقَرَّ الْوَكِيلُ بِالْخُصُومَةِ عِنْدَ الْقَاضِي صَحَّ وَإِلَّا لَا وَبَطَلَ تَوْكِيلُ الْكَفِيلِ بِمَالٍ ومن ادعى أنه وكيل الغائب في قبض دينه فصدقه الغريم أمر بدفعه إليه، فإن حضر الغائب فصدقه وإلا دفع إليه الغريم الدين ثانيا ورجع به على الوكيل لو باقيا وإن ضاع له إلا إذا ضمنه عند الدفع أو لم يصدقه على الوكالة۔ أقر الوكيل بالخصومة عند القاضي، وکیل بالخصومہ قاضی کے ہاں اقرار کر لے موکل کے خلاف، تو اس کے یہ اقرار موکل کے خلاف درست ہوگا یا نہیں؟ تو حضرات طرفین رحمہم اللہ تعالی فرماتے ہیں اگر وکیل بالخصومت نے قاضی کی عدالت میں اقرار کیا ہو موکل کے خلاف تو اس کا یہ اقرار درست ہوگا۔ ائمہ ثلاثہ رحمہم اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ وکیل بالخصومہ کا مجلس قاضی میں چاہے وہ اقرار کرے موکل کے خلاف یا باہر کرے، دونوں صورتوں میں یہ اقرار اس کا درست نہیں، اس لیے کہ وکیل بالخصومہ کا مطلب یہ ہے کہ اپنے موکل کے حق میں لڑے اور اس کے لیے جو ہے دلائل پیش کرے۔ اب اگر یہ اس کے خلاف دلائل پیش کرتے ہیں تو بھی اس صورت میں اس کی وکالت درست نہیں۔ وَلَوْ أَقَرَّ الْوَكِيلُ بِالْخُصُومَةِ، اگر وکیل بالخصومت اقرار کر لے عند القاضی، قاضی کے پاس صحا، تو اس کے اقرار درست ہے۔ وَإِلَّا لَا، وَإِن لَّمْ يُقِرَّ الْوَكِيلُ عند القاضي بل أقر في غير مجلس القضاء لا يصح عند الطرفين، اگر قاضی کی عدالت میں اقرار نہ کرے بلکہ قاضی کی عدالت کے علاوہ باہر کسی جگہ اقرار کر لے تو طرفین رحمہم اللہ تعالی کہ ہاں اس کا یہ اقرار پر درست نہیں۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی فرماتے دونوں صورتوں میں صحیح ہے، وہ مجلس سے قاضی میں شرط نہیں قرار دیتے ہیں۔ وَإِلَّا لَا کا مطلب کیا ہوا؟ اگر وہ قاضی کی عدالت میں اقرار نہیں کرتا تو لا یصح اقرارہ، تو پھر اس کے اقرار درست نہیں۔ وَبَطَلَ تَوْكِيلُ الْكَفِيلِ بِمَالِهِ، وَبَطَلَ تَوْكِيلُ، بطل فعل توکیل اس کے لیے فاعل ہے، یہ مصدر ہے، یعمل عمل فعلہ، اور یہ مضاف ہے اپنے مفعول کی طرف۔ اصل میں ہے وَبَطَلَ تَوْكِيلُ الطَّالِبِ الْكَفِيلَ، اگر طالب اپنے کفیل کو وکیل بناتا ہے تو اس کا یہ کفیل بنانا یہ باطل ہوگا۔ بس صورت مسئلہ یہ ہے عزیز طلبہ کہ زید کے عمر پر 1 لاکھ روپے قرض ہے اور اس مال کا کفیل بکر ہو۔ اس مال کا کفیل کون ہو بھئی؟ بکر ہو، یعنی بکر نے کفالت قبول کی ہو زید کے لیے۔ تو اب اگر زید بکر کو وکیل بناتا ہے کہ جا کر آپ عمر سے میرے لیے 1 لاکھ روپے قبضہ کر کے لے آئے، تو اب زید کا بکر کو وکیل بنانا یہ باطل ہوگا، اس لیے کہ یہ بات ظاہر ہے کہ بکر عمل سے جو 1 لاکھ روپے وصول کرے گا
تو یہ اپنے ذات کے لیے وصول کرے گا، اس لیے کہ اس نے خود اپنے اوپر زمان لی ہے، پھر آ کر وہ عمر کو دے گا، زید کو دے گا۔ تو فرماتے ہیں یہ وکالت لنفسی ہی ہوئی، اور وکالت لنفسی ہی یہ درست نہیں، اس لیے وکیل ہمیشہ غیر کے لیے کام کرتا ہے، اپنے لیے نہیں کرتا۔ تو اس لیے فرماتا ہے، تو اس لیے مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں وَبَطَلَ تَوْکِیلُ الْکَفِیلِ، اگر موکل نے اپنے کفیل کو وکیل بنایا اسی مال کا جس مال کا اس نے کفالت اختیار کیا ہے، قبول کیا ہے، تو اس کا یہ وکیل بنانا باطل ہوگا۔ وَبَطَلَ تَوْکِیلُ الْکَفِیلِ وَبَطَلَ تَوْکِیلُ الطَّالِبِ الْکَفِیلَ، اور طالب کا اپنے کفیل بالمال کو وکیل بنانا باطل ہے۔ وَمَنِ ادَّعَى أَنَّهُ وَكِيلُ الْغَائِبِ فِي قَبْضِ دَيْنِهِ فَصَدَّقَهُ الْغَرِيمُ۔ اس عبارت میں مصنف علیہ رحمہ یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ زید کا عامر پر 1,00,000 روپے قرض ہے۔ اب بکر آ کر عامر سے کہتا ہے کہ آپ پر زید کے 1,00,000 روپے قرض ہے اور میں اس کا وکیل ہوں، لہذا وہ مجھے دے دے۔ عامر کہتا ہے بالکل اس کے مجھ پر 1,00,000 روپے قرض ہے اور آپ اس کے وکیل ہیں، میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ اس نے دے دیے۔ پھر بعد میں جب زید آتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے تو پتہ نہیں ہے کہ میرا وکیل بکر ہے یا نہیں، میں نے تو اس کو وکیل نہیں بنایا، اور اس پر وہ قسم اٹھانے کے لیے بھی تیار۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ عامر نے چونکہ ناحق اس کی تصدیق کی تھی اور ویسے اس کا مال اس کو دیا، تو اب اس پر لازم ہوگا کہ دوبارہ زید کو اس کا 1,00,000 روپے دے دے۔ پھر اس نے جو 1,00,000 روپے وکیل کو دیے تھے، بکر کو دیے تھے، اس کا کیا ہوگا؟ تو فرماتے اگر وہ پیسے اس کے پاس موجود ہو تو جا کر اس سے وصول کر لے، اگر ہلاک ہو چکے ہوں تو اس پر ضمان لازم نہیں آئے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خود اس نے یہ تاوان اپنے اوپر قبول کیا ہے غلط تصدیق کر کے۔ ہاں اگر اس نے تصدیق نہ کی ہو یا دیتے ہوئے بکر سے کہا ہو کہ میں تو آپ کو دے رہا ہوں، لیکن کل اگر زید نے انکار کیا یا کچھ گڑبڑ ہوئی تو ضمان آپ دیں گے، تو اس دونوں صورتوں میں، یا یہ بالکل خاموش رہا ہو، تو ان تینوں صورتوں میں پھر اس عامر پر تاوان نہیں آئے گا بلکہ بکر پر تاوان آئے گا۔ تو فرماتے ومن ادعا، اگر کوئی شخص دعویٰ کر لے انہ وکیل الغائب، کہ وہ غائب کی طرف سے وکیل ہے، غائب و مدعی کی طرف سے وکیل ہے، فی قبض دینہ، اس کے قرض کو قبضہ کرنے میں، فصدق الغریم، بس قرض خواہ اس کی تصدیق کر لے وکیل ہونے کا، امر بدفع الیہ، تو قرض خواہ کو حکم کیا جائے گا اس کی طرف دین حوالہ کرنے کا، کہ وہ دین اس کے وکیل کی حوالہ کرے۔ فَإِنْ حَضَرَ الْغَائِبُ، پس اگر کل غائب حاضر ہوتا ہے، فَصَدَّقَهُ، اور وہ غائب اس کی تصدیق کرتا ہے، تو فَبِهَا، بڑی اچھی بات ہے، وَإِلَّا دَفَعَ إِلَيْهِ الْغَرِيمُ الدَّيْنَ ثَانِيًا، اگر اس نے اس کی تصدیق نہیں کی غائب نے اور انکار کر دی، تو فرماتے اس صورت میں قرض خواہ دوبارہ دین جو ہے وہ اپنے دائن کو دے گا۔ وَإِلَّا دَفَعَ إِلَيْهِ الْغَرِيمُ، وگرنہ اس غائب کو اب غریم قرض خواہ دے گا الدین دین ثانیاً دوبارہ، وَرَجَعَ بِهِ عَلَى الْوَكِيلِ، اور پھر اس دین کا رجوع کرے وکیل پر، لو باقیاً، اگر وہ مال اس کے ہاتھ میں باقی ہو، وَإِنْ ضَاعَ، اگر اس سے ضائع ہو چکا ہو تو یہ پھر اس کو ان کے پاس نہیں جا سکتا، اسے وصول نہیں کر سکتا، اس لیے کہ خود اس نے اپنے مال کو اس کے ہاتھ میں دیا ہے، کوئی ہلاکت کی طرف پیش کیا ہے۔ الا اذا ضمنه، ہاں اگر مال دیتے ہوئے اس نے اس وکیل کو کفیل بھی بنایا ہو، ضامن بھی بنایا ہو، عند دفع، مال دیتے ہوئے اس کو یہ کہا ہو کہ اگر کل غائب نے انکار کیا، کچھ گڑبڑ کی، تو ضامن آپ ہوں گے، تو اس صورت میں وکیل کو ضامن بنا سکتا ہے۔ او لم یصدقه، یا وکیل آیا اور اس نے دعویٰ کیا وکالت کا اور اس نے اس کی تصدیق نہیں کی وکالت پر، او لم یصدق ولا الوکالت، یا اس نے اس کی تصدیق نہیں کی وکالت پر، تو اس صورت میں پھر یہ ضامن نہیں ہوگا۔ ودفع الیہ علی ادعائہ، اور مال اس کو دے دیا اس کے دعوے پر، تو فرماتے ہیں اس صورت میں پھر یہ جو مدیون ہے یہ دوبارہ تاوان نہیں بھرے گا بلکہ اسی وکیل کی طرف رجوع کیا جائے گا موکل کی مال کے لیے۔ وَلَوْ قَالَ إِنِّي وَكِيلٌ بِقَبْضِ الْوَدِيعَةِ، اب اسی سے ملتا جلتا دوسرا مسئلہ ذکر فرما رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کہے کہ میں وکیل ہوں بقبض الودیعۃ، اس امانت
جو آپ کے ہاتھ میں ہے، قبضے میں ہے، اس کو قبضہ کرنے کا میں وکیل ہوں۔ فصدقہ المودع، اور مودع جس کے پاس ودیعت رکھی گئی ہو اس نے اس کی تصدیق بھی کر لی وکیل ہونے کی، تو لم یؤمر بالدفع الیہ، تو فرماتے اس مودع کو اس کی طرف مال حوالہ کرنے کا حکم نہیں کیا جائے گا، یعنی قاضی یہ نہ کہے مودع کو کہ آپ مال اس وکیل کو دے رہے، کیوں بھئی پہلے مسئلے میں اس دے گا، اس مسئلے میں اس کو حکم نہیں دے گا مال دینے کا۔ دونوں میں وجہ فرق یہ ہے کہ پہلی صورت میں وہ وکیل بقبض الدین تھا، اور اس صورت میں یہ وکیل بقبض العین بن رہا ہے، اور وکیل بقبض الدین میں ہم نے پڑھا پیچھے کہ وہاں پر مبادلہ مال ہوتا ہے، اصل مالک کا مال موجود نہیں ہوتا بلکہ اس کا مثل ہوتا ہے، وہاں تملک پایا جاتا ہے، تو اس لیے وہاں پر ایک نئی ملکیت آتا ہے تو اس کے پاس اختیار ہے کہ وہ لے کر اس کو اس کا مالک بنا دے۔ لیکن یہاں پر مودع اور وکیل دونوں اس عین کا دعویٰ کر رہا ہے جو عین کسی اور کا ہے، تو غیر کے مال پر قبضہ ہونے کے اقرار کر رہے ہیں، تو اس لیے فرماتے ہیں کہ ان غیر کے مال میں ان کی ان وکالت ہونے کو یا اقرار کو جو ہے نہیں مانا جائے گا، اور اس صورت میں قاضی اس مودع کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ مال اس کو دے رہے، اگر وہ اپنی طرف سے دے دیتا ہے تو ظاہر ہے پھر بعد میں ضمان دینا ہوگا اس کو۔ وَلَوْ قَالَ، اگر کوئی شخص کہ انی وکیل بقبض الودیعۃ، میں فلاں شخص کی امانت کے قبضہ کرنے کا وکیل، فصدق المودع، مودع نے اس کی تصدیق کر لی، لم یؤمر بالدفع الیہ، تو مودع کو اس کی طرف مال حوالہ کرنے کا حکم نہیں کیا جائے گا۔ تو اسی پر آج کے سبق کا اختتام ہوا عزیز طلبہ، تو آپ حضرات سبق کو خوب غور سے سنیں، یاد کریں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔